کیونکہ وہ چیز اس کے دل میں یقین کے اعتبار سے اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ بس بزنس ہی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں ایسے شخص کو دیکھ کے مجھے ہنسی آتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ منہ بھر کے ہنستا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے میں نے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دینا ہے میں نے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب یہ یقین ہی دل میں نہیں ہے تو آپ اللہ کے اطاعت ہی نہیں کریں گے۔ میری روح جب قبض کر دی جائے گی اور قبر میں ڈال دیا جائے گا مجھے، تو قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ قبر میں جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے، سوال پوچھیں گے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ تو یہ کیا، یہ سب سوچ، اس کا تعلق ہے سوچ سے۔ تو سوچ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم موت کے بارے میں سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے آئیڈیل مسلم کے نام سے جو سیریز ہے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور ان صفات کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے کہ ایک مثالی مسلمان جو ہے اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور کچھ صفات کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ بھی ایمان والے کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت سے غافل نہیں ہوتا، اور نہ صرف اپنی موت سے غافل نہیں ہوتا بلکہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ اس دنیا میں گم ہو جاتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کے حساب سے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جابز میں کئی دفعہ اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ اپنے بزنس میں اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ ان کو بزنس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، تو وہ بھی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اکثر۔ جو لوگ اپنے گھروں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے سنوارنے میں، گھروں کو اچھا رکھنے میں، گھروں کو صاف ستھرا رکھنے میں، ان کو ڈیکور کرنے میں اتنا زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر ان کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اسی میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ مستقل اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہے کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے اور میں نے موت کا سامنا کرنا ہے۔ اور موت ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی شخص بھی بھاگ نہیں سکتا۔ ہر انسان کی جو ایج ہے وہ تو مختلف ہو سکتی ہے، کوئی اس دنیا میں 20 سال رہے گا، کوئی 30 سال رہے گا، کوئی 60 سال رہے گا، کوئی 90 سال رہے گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کو موت نے آ کے پکڑ لینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو وہ دن جب آنا ہے تو ایک ایمان والا اس وقت سے اور اس دن سے غافل نہیں رہ سکتا، وہ مستقل اس چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ تھے، اور کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کسی کی قبر کھود رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہ آگے بڑھے اور لپکے، اور اس قبر کے قریب جب پہنچے تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس قبر کے قریب بیٹھ کے آپ نے رونا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے اس قبر کی جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے بھائیوں، اس جیسے دن کی تیاری کر لو، یعنی یہ جو دن ہے موت کا آنا اور قبر میں جانا، تم اس کی تیاری کر لو، کیونکہ یہ دن ہر ایک پہ آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اس چیز کے اوپر کہ یہ جو دن آنا ہے اس کی تیاری کر لو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات عن الموت، تم لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔
اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بہت زیادہ اس چیز کی تلقین کی کہ موت کو یاد کیا کرو، اور موت کو یاد کرنا اٹ سیلف، کہ موت کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کوئی بھی چیز ہو، جس چیز کے بارے میں انسان بہت زیادہ سوچتا ہے، جس چیز کے بارے میں انسان بولتا ہے، جس چیز کے بارے میں انسان سنتا ہے، جس کے بارے میں پڑھتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے، تو انسان کے دل میں اس چیز کا یقین بیٹھ جاتا ہے. اب کوئی شخص اگر صبح سے لے کے شام تک موبائل کے بارے میں ہی ڈسکشنز کرتا رہے گا کہ نیا موبائل کون سا آیا ہے، نیا فیچر سیٹ کیا آیا ہے، اگلا کون سا آ رہا ہے، اور وہ ہر وقت اسی چیز کے بارے میں بات بھی وہی کرتا ہے، سنتا بھی وہی ہے، پڑھتا بھی وہی ہے، تو اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا بن جائے گی؟ اس کا موبائل بن جائے گا، اور اس کی زندگی ہر وقت اسی چیز کے گرد گھومتی رہے گی. کوئی انسان بزنس کے ریلیٹڈ اتنا زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو گلوبل اکانومی ہے وہ کیسے چل رہی ہے، بزنس کیسے اوپر جا رہے ہیں، کون سا بزنس بہتر جا رہا ہے، کون سا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے، فلاں بزنس کے اندر کتنی پروفیٹیبلٹی ہے، اور وہ بزنس کے بارے میں صبح سے لے کے رات تک اسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے بارے میں پڑھتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے لوگوں کے ساتھ وہی ڈسکشنز کرتا ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ بزنس جو ہے اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن جائے گا، اور اس کی زندگی کا پورا فوکس کیا ہوگا؟ اس بزنس سے ریلیٹڈ ہوگا، اور وہ اتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا اس کی لائف میں کہ وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز اس کے دل میں یقین کے اعتبار سے اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ بس بزنس ہی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو بھی چیز آپ لائف میں لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، جو آپ فیشن کی بات کر لیں کہ کوئی اگر فیشن میں اتنا ڈیپ چلا گیا کہ ہر وقت اسی چیز کی فکر ہے کہ نیا برانڈ کون سا آ رہا ہے، فلاں برانڈ نے کون سی پروموشن لگائی ہے، فلاں کپڑا جو ہے وہ آج سے ایک ہفتہ پہلے اتنی پرائس پہ تھا، اب اس پہ 25% آف لگ گیا ہے، فلاں برانڈ نے اگلے مہینے کی اس تاریخ کو جو ہے وہ پروموشن لگانی ہے. اب جو انسان اسی چیز کے اندر پڑ جاتا ہے وہ پھر سارا وقت انہی چیزوں میں کھویا رہتا ہے، تو اس کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا بن جائے گی؟ اپنا لباس، اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا، اچھی گھڑی پہننا، اچھے جوتے پہننا، بس اس کی زندگی کا فوکس یہ رہ جائے گا. کیونکہ وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ اس بارے میں سوچ بھی رہا ہے، وہ اس بارے میں جب بیٹھتا ہے کسی جگہ پہ تو بیٹھ کے باتیں بھی وہی کر رہا ہے، تو وہی چیز اس کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہو جائے گی، اور اس کو یوں لگے گا کہ یہ میری زندگی کی اتنی اہم چیز ہے کہ بس اس کے باہر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تاکہ جب موت کو ہم کثرت سے یاد کریں گے تو ہمیں وہ دن جو ہے کہ جب ہمیں اس چیز کا خیال آئے گا کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں آخرت کی یاد آئے گی، اور یاد کرنے کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے. اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 طرح کے لوگوں پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے ان کو دیکھ کے. اور نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو طالب دنیا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے، یعنی وہ دنیا میں گم ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے کہ کون سا وقت ہوگا، اور موت کے جب وقت اس کا پورا ہو جائے گا تو موت اس کو آ کے دبوچ لے گی. تو فرماتا ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ کس طرح یہ دنیا میں اتنا گم ہوا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے. تو پہلا یہ شخص. دوسرا وہ شخص جو خود تو غافل ہے لیکن اس سے غفلت نہیں کی جا رہی، یعنی وہ خود تو موت سے غافل ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں ہے، اور وہ زندگی ایسے گزار رہا ہے کہ جیسے اس کو کبھی موت آنی نہیں، حالانکہ موت جو ہے اس سے ذرہ برابر بھی پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے. جس وقت اس کا وقت پورا ہو جائے گا اور جہاں پہ اس کا وقت پورا ہو جائے گا موت نے اس کو آ کے لے کے پکڑ لینا. تو موت اس سے غافل نہیں ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور یہ دنیا میں اس طریقے سے غفلت سے زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے اس کو موت کبھی آئے گی ہی نہیں. تو دوسرا یہ شخص. اور تیسرا یہ وہ شخص کہ جو منہ بھر کے ہنستا ہے
حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. یعنی ایک شخص دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہو. جو انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز بالکل ٹھیک ہے، تبھی انسان ایک خوشی والی زندگی گزارتا ہے. اور وہی انسان کہہ مارتا ہے کہ جس کو لگتا ہے ہر چیز ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں ایسے شخص کو دیکھ کے مجھے ہنسی آتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ منہ بھر کے ہنستا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. کیونکہ آپ سوچئے کہ جس شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، گارنٹی اس کو مل جائے، اور وہ اس شخص کی زندگی میں اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہو، تو کیا وہ اپنی زندگی میں ہنسے گا؟ اس کو تو یہ فکر ہوگی نا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے رب کو راضی کروں، باقی سارے مزے جو ہیں وہ بعد میں ہیں. اگر وہ راضی نہیں ہے اور ساری نعمتیں میرے پاس دنیا کی موجود ہیں تو میرے لیے وہ نعمتیں انجوائے کرنے کا وقت نہیں ہے، ان کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا رب اس سے ناراض ہے. تو کیا ہے کہ رب کا راضی ہونا اور ناراض ہونا اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ہنستا ہے. تو یہ 3 لوگوں کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں. اب موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب موت کو یاد کرتے ہیں تو وہ موت سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے وہ اعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ کسی کا میسج آیا اور انہوں نے لکھا کہ مجھے موت سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سکتی. تو مقصد کیا ہے کہ مقصد موت کا جو ایک احساس پیدا ہونا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سو نہ سکیں اور ہم کھا نہ سکیں اور ہم اپنی زندگی میں کوئی کام نہ کر سکیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ. کوئی بھی چیز ان پٹ ہوتی ہے، اس کا ایک ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے کہ وہ کیوں کیا جا رہا ہے. موت کو یاد کرنے کا مقصد کثرت سے خوف کا پیدا کرنا تو ہے، لیکن اس خوف کی وجہ سے کوئی ہماری زندگی میں آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، یعنی وہ خوف ہمیں نیک اعمال کی طرف لے کے جائے. اگر اس خوف کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی چینجز نہیں آ رہی تو خوف برائے خوف ہمارے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے. تو کیا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ پھر اسی اعتبار سے انسان جب وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ حاصل ہوں گے. پہلی چیز کیا ہے کہ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کو یہ چیز بار بار یاد آئے گی کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو آپ پہلی چیز اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس دنیا کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کیا فائدہ ایسی دنیا کا، کیا فائدہ ایسی دنیا میں دل لگانے کا کہ موت کے آتے ہی جب میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. میرا بینک بیلنس، میری خوبصورتی، میرا گھر، میری گاڑی، میرا سٹیٹس، یہ سب اس وقت تک ہیں جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں، اور اس دنیا میں ہمیشہ رہ نہیں سکتا. اور جب موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں یہیں پڑی رہیں گی. تو انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی جو محبت دل میں ہوتی ہے اور انسان اس کی محبت میں جو ڈوبا ہوتا ہے تو وہ کیا وہ کم ہو جاتی ہے. انسان کو پھر یہ ریمائنڈ ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ جب میں نے اس دنیا کو چھوڑ ہی جانا ہے تو کیوں نہ میں پھر اس وقت کی تیاری کروں جو میرے مرنے کے بعد مجھے جن چیزوں کو فیس کرنا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر جو ہماری زندگیوں میں اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور ہم اللہ کی اطاعت کر نہیں پاتے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. انسان دنیا کی محبت میں اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے آخرت کے لیے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت کو بھول جاتا ہے انسان. اور جس چیز میں انسان زیادہ وقت گزارتا ہے پھر وہی چیز اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا جو پہلا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. اور جب یہ بے رغبتی پیدا ہوگی، تھوڑی اس کی محبت کم ہوگی، تھوڑا اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے اوپر سے اترے گی، تو پھر ہی ہم کوئی آخرت کے بارے میں سوچ سکیں گے اور آخرت کے لیے تیاری کر سکیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے.
کہ جب پتہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ جب اس دنیا کو میں چھوڑوں گا تو میں کدھر جاؤں گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں، مرنے کے بعد میں نے کن کن سٹیجز کو اور کن کن حالات کو فیس کرنا ہے۔ تو جب انسان موت کو سوچتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے اور خیال آتا ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں پتہ تو کروں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اچھا، پھر جب آخرت کی ذہن میں چیز آتی ہے تو پھر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، پھر اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ تو وہ ساری آخرت کی جو فکر ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ موت کے ڈر سے۔ جب موت کو یاد کریں گے تو پھر موت کے بعد کی زندگی کا خیال آئے گا۔ اگر موت کو یاد نہیں کریں گے تو ہمارے دل میں کیا ہوگا کہ بس ہم نے تو اس دنیا میں ہی رہنا ہے، تو ہماری زندگی ہمیشہ اس دنیا کی گردی گھومتی رہے گی اور آخرت سے انسان غافل رہتا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو ہم آخرت میں کامیابی کے لیے کچھ کوشش کرنا شروع کریں گے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جب موت کو ہم کثرت سے یاد کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی اطاعت آج کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے میں نے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دینا ہے میں نے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب یہ یقین ہی دل میں نہیں ہے تو آپ اللہ کی اطاعت ہی نہیں کریں گے۔ تو موت جو ہے انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ جب میں مروں گا ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ کے سامنے جب میں نے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا تو پھر اس کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سارے وہ اعمال کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں ہر وہ عمل کروں جو اللہ کی اطاعت والا عمل ہے۔ تو موت کی یاد انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو کیا ہے، انسان کے دل میں گناہوں کی جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے دوری ہوتی ہے۔ اگر انسان گناہوں والی زندگی میں ہے، اور گناہ اگر دیکھا جائے تو ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے دلوں سے مرنے کا جو خوف ہے، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف نکل گیا، تو اللہ کا خوف نکلنا ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ سارے جو بھی گناہ کر رہا ہوں میں ابھی، ایک دن آئے گا جب موت آئے گی تو موت کے آنے کے بعد ان تمام اعمال کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ایک ہی زندگی دی ہے، اس ایک زندگی میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور میں اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، تو پھر جب قیامت والے دن مرنے کے بعد جب میں دوبارہ سے اٹھوں گا تو مجھے سارے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو موت جو ہے انسان کو یہ احساس دلاتی ہے، ایک ریمائنڈر دلاتی ہے اس کی یاد کرنا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے یہ سارے گناہ جو ہیں میرے نامہ اعمال میں موجود ہوں گے، اور میں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے آخرت میں ناکام ہو جاؤں۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بھی پھر دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے اس کا کہ انسان نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پلان تو کرتے ہیں کہ میں نے کوئی نیکی کرنی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے حج کرنا ہے، حج اس پہ فرض ہو گیا، اب وہ پلان کر رہے ہیں، اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ میں حج کروں، لیکن حج کے لیے پلاننگ رکھی ہوئی میں وہ جو آج سے جو 4 سال کے بعد والا حج آئے گا نا میں اس میں جاؤں گا۔ فار ایگزامپل ابھی ہم 2021 میں ہیں، 2020 کے اندر ہے، اور نیکسٹ حج جو اگر لیٹ سے 2021 میں آنا ہے اس پہ فرض ہو گیا۔ اب وہ پلان کر رہا ہے کہ میں 2021 میں نہیں کروں گا، میں نے پلان کیا کہ میں حج 2025 میں کروں گا، کرنا ہے لیکن لمبی پلاننگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ موت نے مجھے آ کے کسی وقت بھی پکڑ لینا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، تو جو ہی وہ موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ پھر مجھے اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جب نیکی کا ایک ارادہ کیا ہے تو مجھے فوراً کر لینا چاہیے۔ تو
تو موت کو یاد کرنے سے انسان کے اندر نیکی میں جلدی کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آ جائے. پلاننگ کی ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا شروع کرنا ہے، کب شروع کریں گے؟ 1 سال کے بعد شروع کروں گا، یہ سال میرا بڑا بزی ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کو 1 سال ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یا تو ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ اویلیبل ہو نا لکھا ہوا کہ تیمور احمد ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ اس کی یہ ہوگی، تو پھر تو مجھے پتا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے پاس ابھی 10 سال ہیں، 15 سال ہیں، 20 سال ہیں. آنے کی ڈیٹ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ شخص اس دنیا میں آیا کب تھا، لیکن جائے گا کب یہ ڈیٹ کسی کو بھی نہیں پتا. ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے 20 سال تک موت نہ آئے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں تیاری کس حساب سے کرنی ہے کہ اگر بس کچھ ہی عرصے کے اندر مجھے موت آ گئی تو میں کیا تیاری کر کے گیا ہوں، میرے پاس کیا نیکیاں ہیں. مرنے کے بعد تو نیکی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد تو ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ میں نیکی کروں، لیکن اس وقت تو آپ نیکی نہیں کر سکتے. تو یہ جو وقت تھا انسان ایک غفلت میں گزار رہا تھا، تو جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، میں تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس، اس تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے لیے آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کر لوں. تو وہ پھر کوشش کیا کرتا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، وہ ڈیلے نہیں کرتا، وہ لمبے چوڑے پلانز نہیں بناتا نیکی کرنے کے لیے. فوراً نیکی کی طرف جب وہ اپنے نیک کام کرنا شروع کرتا ہے، تاکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ موت مجھے کس وقت آ کے لے لے گی. چھٹی چیز کیا فائدہ ہوتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا، کہ انسان توبہ میں جلدی کرتا ہے. توبہ میں جلدی کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ توبہ کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے رکھے ہیں. بس صرف 2 اوقات ایسے ہیں کہ اس کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حدیث میں کیا تھا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ جب غرغرے کی کیفیت آ گئی، موت کا وقت آ گیا اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ دنیا سے جانے لگا ہے، اس وقت اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں. اور دوسرا، جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کہ مغرب سے سورج جب طلوع ہو جائے گا اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں. تو انسان کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو میں نے جو اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں اور میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں 1 مہینہ اور یا 2 مہینہ اور یا 1 سال اور یہ کر لوں، اس کے بعد میں توبہ کروں گا، کیونکہ اس کے دل میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ شاید میرے پاس 1 سال ہے. لیکن اگر اس چیز کو یقین ہو جائے اس کو کہ مجھے کل موت آنی ہے، تو وہ توبہ کیا کرے گا؟ فوراً نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے دل میں موت کا یقین نہیں ہوتا. اس لیے ہم اپنے لیے ایک لمبے لمبے پلانز بناتے ہیں. تو موت کو یاد کرنے کی وجہ سے اگر اس کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں اچھا پتہ نہیں کس وقت مجھے موت آ جائے، تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ وہ توبہ میں جلدی کرے گا. کیونکہ بغیر توبہ کے چلے گئے دنیا سے. یاد رکھیے کہ توبہ ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اگر انسان نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہی اگلے دن یا کسی اس کے بہت جلدی اس کو موت آ گئی، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ توبہ، اس کی سچی توبہ کے بعد اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ اور گناہ کر سکتا. لیکن کوئی انسان اپنی زندگی میں سمجھانے کے لیے فگر بتا رہا ہوں کہ لاکھوں گناہ اکٹھے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ ہاں میں ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرتا ہوں. اور ابھی اس نے ارادہ کیا تھا توبہ کرنے کا، توبہ کی نہیں تھی، اچھا کروں گا، اور کرنے سے پہلے موت آ گئی. تو وہ جو 1,00,000 گناہ جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ایک سچی توبہ سے وہ گناہ سارے ختم ہو سکتے تھے. لیکن چونکہ اس نے توبہ میں ڈیلے کی، توبہ کی نہیں، تو اب وہ 1,00,000 کا جو ہے برڈن لے کے جائے گا ساتھ. تو انسان جب موت کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی موت آ جائے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ میں جلدی کرنی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ انسان توبہ میں جلدی کرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ فائدے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کے. اب موت کو یاد کیسے کریں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے موت کو یاد کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ موت کو یاد کرنا اس کا تعلق ہے سوچنے سے. کہ کبھی کبھی سوچا کریں کہ مجھے موت آنی ہے. کیونکہ یہ جو سوچنا ہوتا ہے نا، جو امیجنیشن ہوتی ہے، اس کا ہماری زندگی میں بڑا گہرا اس کا ایک کوریلیشن ہے ہماری زندگی کے ساتھ. ہم اپنی لائف میں بہت سی چیزیں امیجن کرتے ہیں. لوگ امیجن کرتے ہیں کہ
شادی جن کی نہیں ہوئی ہوتی ان کی امیجنیشن میں ہوتا ہے، لڑکی سوچتی ہے میرا جو ہسبینڈ ہوگا ایسا ہوگا، امیجنیشن میں ہوتا ہے. لڑکے کی امیجنیشن میں لڑکی ہوتی ہے ایک حور پری کہ میری شادی ہوگی تو ایسی ہی ہوگی. اچھا جس کو گاڑیوں کا شوق ہے اس کی امیجنیشن میں اس کی ایک ڈریم کار ہوتی ہے، اس کو امیجن کرتا ہے کہ ہاں وہ گاڑی مجھے مل جائے گی تو میں کیسے ڈرائیو کروں گا. اچھا کسی کو گھر بنانے کا شوق ہے، وہ امیجن کرتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہوگا تو گھر کیسا ہوگا، امیجن کرتے ہیں. ہر چیز ہم امیجن کرتے ہیں. تو امیجنیشن کا ہماری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ اور مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز تو امیجن کرتے ہیں لیکن ہم موت کو اور آخرت کو امیجن نہیں کرتے. اور ہم موت کو اور آخرت کو چونکہ امیجن نہیں کرتے تو پھر ہماری زندگی میں اس کا ایفیکٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو موت کو کیا، موت کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو یاد کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو اس یاد کرنے میں سوچنا بھی آتا ہے کہ بیٹھ کے انسان اپنی زندگی میں پورے دن میں کوئی ایک وقت نکال لے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے لیے، کہ انسان بیٹھ کے سوچ لے کہ اچھا مجھے جب موت آئے گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے اگر جس دن مجھے موت آ جائے گی تو میں کس حال میں ہوں گا. کیا موت جب آئے گی مرنے کے وقت جب مجھے فرشتے لینے آئیں گے تو وہ کس طرح کے فرشتے ہوں گے. میری روح جب قبض کر دی جائے گی اور قبر میں ڈال دیا جائے گا مجھے، تو قبر میں میرا کیا حال ہوگا. قبر میں جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے، سوال پوچھیں گے تو میں کیسے جواب دوں گا. تو یہ کیا، یہ سب سوچ، اس کا تعلق ہے سوچ سے. تو سوچ جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم موت کے بارے میں سوچیں. اور اگر کوئی ڈیڈیکیٹڈ وقت نہیں نکال سکتے تو کبھی کبھی انسان ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اچانک دل میں خیال آ جانا چاہیے. جس طرح اچانک بیٹھے بیٹھے ہمارے کوئی بھی چیز ہم نے کرنی ہوتی ہے نا، اچھا کل میں نے آفس کا کام کرنا تو مجھے خیال آ جائے گا کہ اچھا میں نے یہ پلان کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں. اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے. کہیں پہ کسی نے کوئی کام بولا تھا، کام کا خیال آ گیا. تو بیٹھے بیٹھے جس طرح ہمیں باقی دنیا کی چیزوں کا خیال آتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو اس کی پریکٹس کرایا کریں کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موت کا بھی خیال آ جائے، تاکہ اس کے خیال آنے سے انسان کا دل ایک دم سے آخرت کی طرف جو ہے وہ اس کی رغبت بڑھتی ہے. دوسری چیز کیا ہے، موت کو کیسے یاد کیا جائے. موت کا تذکرہ کرنا، بیٹھ کر موت سے متعلق ڈسکشنز کرنا، کہ کبھی یہ بیٹھیں تو آخرت کا تذکرہ ہو، موت کا تذکرہ ہو. کیونکہ جس چیز کے بارے میں انسان بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کا یقین دل میں آتا ہے، اور جس چیز کا یقین دل میں آتا ہے پھر اس کے حساب سے عمل انسان کی زندگی میں آتا ہے. مشکل یہ ہے کہ موت کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہوتا نہیں، اور اگر کوئی موت کے بارے میں بات بھی کرے تو اس کو اتنا نیگیٹیولی پرسیو کیا جاتا ہے، اس کا ایک امپریشن اتنا نیگیٹیو کریٹ کر دیا کہ تم کیا یار مرنے مرانے کی باتیں کرتے ہو. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کرتے تھے، تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. صرف یہ نہیں کہا کہ موت کو یاد کر لیا کرو، بلکہ فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو. تو کثرت سے یاد کرنا کیا ہے کہ جب بھی بیٹھیں تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. کبھی بیٹھ کے انسان بات کرے آپس میں، موبائل فون سے ہٹ کے، اور جو فیشنز ہیں ان سے ہٹ کے، گاڑیوں سے ہٹ کے، دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے بیٹھ کے کبھی بات ہونی چاہیے کہ موت ہے کیا، جب موت آئے گی تو کیا ہوگا، موت کا پورا پروسیس کیا ہے، اور موت کے بعد کیا بات آنے والے کیا کیا حالات ہیں. جب ان کا تذکرہ ہوگا تو اس تذکرے سے کیا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور انسان کے اندر پھر موت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو موت کو یاد کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا. تیسری چیز کیا ہے کہ قبرستان جانا. قبرستان جانا یہ اس چیز کے بارے میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جایا کرتے تھے قبرستان. اور قبرستان جانے کا ایک مقصد کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانا انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے. تو انسان جب قبرستان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ قبروں کے اندر ہیں، مٹی کے نیچے ہیں، تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج جس طرح ہم اپنی زندگی میں یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی ہماری طرح مصروف تھے. ہمارے آج جو پلانز ہیں، ہمارے آج جو ڈسکشنز ہیں، ہمارے آج جو شوق ہیں، ہماری زندگی کا جو آج فوکس ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ان لوگوں کا بھی ایگزیکٹلی وہی تھا. لیکن آج یہ مٹی کے نیچے ہیں اور ہم مٹی کے اوپر ہیں. کل ایک وقت آئے گا کہ ہم مٹی کے نیچے ہوں گے اور ہماری جگہ کوئی اور کھڑا ہوا ہوگا. تو جب انسان قبرستان جاتا ہے تو جا کے انسان کے دل میں موت کی یاد آتی ہے کہ میں نے بھی اسی جگہ پہ آنا ہے. اور جب انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ آنا ہے تو پھر انسان کے دل میں
اس جگہ کے لیے تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں کیا اس چند دن کی دنیا کے اندر اپنی غفلت والی زندگی گزار رہا ہوں، حالانکہ میرا ٹھکانہ الٹیمیٹلی کیا ہے؟ قبر ہے. میں نے قبر میں جانا ہے اور سب کچھ یہیں کا یہاں پڑا رہ جائے گا. تو قبرستان جانا کیا ہے کہ انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ہماری لائف میں ہم اکثر نیوز سنتے ہیں ڈفرینٹ ایکسیڈنٹس کی، حادثات کی، تو ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. پلین کریش کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پلین کریش ہوا، 300 بندے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سوچتے ہیں ایکسیڈنٹ کا، فلاں روڈ پہ جا رہی تھی ایک بس، ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں 20 لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے. فلاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، فیملی تھی، ساری فیملی ختم ہوگی. سنتے ہیں نا اکثر نیوز. تو ان حادثات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اگین امیجن کرنا چاہیے کہ اگر جو پلین کریش کی جو نیوز آئی ہے، اگر اس جہاز میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ میرا تو زندگی کا آج آخری دن تھا، میں نے تو چلے جانا تھا. اگر میں چلا جاتا تو یہ سارے جو پلاننگ میں کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو میں اکٹھی کر رہا ہوں دنیا میں، یہ تو ادھر ہی رہ جانی تھی. کیونکہ جو گیا ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. وہ بھی ہماری طرح ہی کوئی جاب کر رہا تھا، کوئی بزنس کر رہا تھا، کوئی اپنے گھر کے کام کے لیے نکلا تھا، کوئی اپنے آفس کے کام کے لیے نکلا تھا، کوئی صرف ٹریول کرنے کے لیے نکلا تھا، کوئی صرف گھومنے کے لیے نکلا تھا. اس کی زندگی بھی ویسی ہی تھی جیسے آج ہماری ہے. اور جب وہ جہاز میں بیٹھ رہا تھا تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ پلین کریش ہونے والا ہے. کیونکہ پتا ہوتا تو پھر تو کوئی بھی نہ بیٹھتا نا. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کی آخری فلائٹ ہے. تو جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اور اگر میرے ساتھ یہ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ تو ان ایکسیڈنٹس کو دیکھ کے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اگر میں ہوتا تو پھر میں کیا کرتا؟ میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ میں آج مر جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ میرے پاس اعمال کیا ہیں؟ اللہ کی فرمانبرداری کتنی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کیا کیا کی ہے؟ وہ زیادہ راہ جو ہے میرے پاس کتنا ہے؟ تو کیا ہے کہ ایکسیڈنٹس اور یہ حادثات انسان کو موت کی یاد دلاتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آج یہ گیا ہے، کل میں بھی چلا جاؤں گا، اور یہ اگر گیا ہے تو اس سے میں بھی ہو سکتا تھا. چوتھی چیز یہ ہوگی. پانچویں چیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ دیکھیں تو جنازے کو دیکھ کر بھی موت کی یاد آتی ہے. یہاں پر تو جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا جنازہ، لیکن پاکستان میں کیا ہوتا تھا، اکثر باہر آپ نکلے تو آپ کو نظر آ رہا تھا کوئی نہ کوئی جنازہ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو سوچا کریں کہ اس کے اندر کسی کی میت ہے، اس کو جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کسی میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ یہ جو میت ہے کچھ عرصہ، کچھ دیر پہلے تک، کچھ گھنٹے پہلے تک یہ بالکل نارمل زندگی اسی طرح گزار رہا تھا، یا اسی دنیا میں تھا جب زندہ تھا. انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس دنیا میں ہوتا ہے. جب موت آتی ہے، فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے. اب یہ شخص جو میت ہے یہ اس دنیا کی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. اب اس کا اس دنیا سے ناتا ٹوٹ چکا ہے. تو یہ جس کی میت جا رہی ہے اس کی جگہ پہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. آج اس کی میت جا رہی ہے، کل میری میت بھی اسی طرح ہی ہوگی. آج اس کا جنازہ اٹھا ہے، کل میرا جنازہ بھی اٹھے گا. آج اس کو قبر میں ڈالا جا رہا ہے، کل کو مجھے بھی قبر میں ڈالا جائے گا. تو جب میں نے بھی اسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ یہ چلا گیا ہے، تو پھر مجھے تیاری کرنی چاہیے اس جگہ کی جہاں پہ یہ الٹیمیٹلی ہم سب نے جانا ہے. اور جب ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. کیونکہ یہ مقصد دیکھیں، یہ سب چیزوں کا کیا ہے، موت کو یاد کرنے کا مقصد اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فوکس ڈائیورٹ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا جو فوکس ہے اس دنیا کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے، ہم اپنے اس فوکس کو ڈائیورٹ کریں، شفٹ کریں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. موت کی یاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. کیونکہ ہم نے ایک ڈسکشن یہ بھی کی تھی نا کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے کچھ اعمال کرنے ہوں گے. صرف خواہش سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان اعمال کو کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے، تبھی ہمارے اندر وہ اعمال آئیں گے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو موت کی یاد جو ہے ہمیں اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. جب آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوگا
تو تبھی ہم پتہ کریں گے اچھا مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ میرے لیے فرض ہے، اچھا مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غیبت نہیں کرنی، مجھے چوری نہیں کرنی، مجھے دھوکہ نہیں دینا، مجھے کسی کے ساتھ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. یہ سب چیزیں انسان کے اندر پھر احساس کب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند ہوتا ہے. تو جب یہ فکر آتی ہے تو پھر کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی انسان کی زندگی سے نکلتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم یہ کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے یہ تمام نیک اعمال کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے، ہم سب کو اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.